بڑے دل جمعی کے ساتھ قاری صاحب کی تلاوت سن رہے تھے اور اپنے دلوں کے میل کو دھو رہے تھے۔ جن کی تلاوت سن کر بعض حضرات کے آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے، جناب حاجی محسن صاحب اور جناب مولانا مفتی روشن عالم صاحب نے انعامات سے نوازا بھی۔ میرے دوستو، قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے جس سے تعلق رکھنے والا ہر انسان عزت پاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تبارک و تعالی اس کتاب مقدس کے ذریعے بعض اقوام کو عزت اور رفعت بخشتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، جن لوگوں نے قرآن مقدس سے تعلق قائم کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت اور ان کے وقار کو بہت اونچا کیا ہے۔ اس وقت آپ کے سامنے قاری صاحب جو قرآن پڑھ رہے تھے، ہم سب محظوظ ہو رہے تھے۔ میرے دوستو، اپنوں نے تو اعتراف کیا ہی ہے، غیروں نے بھی اعتراف کیا، اور ایک انگریز مورخ نے لکھا، قرآن دا مسٹ وائڈلی ریڈ بک ان دا ورلڈ، کہ میں نے دنیا کے اندر بڑی سی بڑی کتابوں کو دیکھا ہے، ہم نے بہت سارے لٹریچر پڑھے ہیں، لیکن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب وہ کیا ہے؟ قرآن مقدس ہے۔ قرآن دا مسٹ وائڈلی ریڈ بک ان دا ورلڈ، کہ سب سے زیادہ کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو قرآن مقدس ہے۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، کمپیوٹر بھی اپنے کاؤنٹ کرنے کو بھول جائے گا، اتنے مرتبہ قرآن مقدس کو پڑھا جاتا ہے۔ افریقہ کا جنگل ہو یا یورپ کے بالا خانے ہو یا عرب کے استان ہو، دنیا کے جس کونے میں چلے جائیں گے، حفاظ کرام قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف اسی کتاب کا یہ شان ہے، اسی کتاب کی شان ہے، اس کے عزت اور رفعت ہے کہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور صرف تلاوت ہی نہیں، جو اس کے معانی میں داخل ہوا، جو اس کے مطالب کو سمجھا، جو اس کے مفہوم کو سمجھا، اور دنیا پہ راز کیا ہے، تاریخ نے اس کو دکھایا ہے، تاریخ نے اس کو بتایا ہے۔ اور صحابہ اکرام اور معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا اور معزز بن گئے، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن سے محبت ختم ہو گئی، قرآن سے تعلق ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے آج ہماری یہ حالت ہے۔ اس لیے آئیے پھر سے ہم عہد کرتے ہیں کہ آج سے انشاءاللہ ہم اس قرآن کو اپنے سینے میں رکھیں گے۔ ٹاکوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے، تعویذ اور گنڈوں کے لیے یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن آئیڈیل بک ہے، یہ قرآن گائیڈ بک ہے جو آپ کو رہنمائی دیتا ہے، یہ ایسی کتاب ہے جو آپ کو ہدایت دیتا ہے، یہ ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے سے آپ دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں۔ اس لیے اس کتاب کو پڑھیے، اس کتاب کو سمجھیے، اس کتاب کو سینے میں بٹھائیے، اور اپنے بچوں کو، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ان کو سمجھائیے کہ کتاب تم کو عزت بخش سکتی ہے۔ اس کو سینے سے لگاؤ۔ دیکھو جن لوگوں نے اس قرآن کو اپنے سینے میں بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اتنا اونچا مقام دیا تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قاری عبد الباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام سے پوری دنیا واقف ہے، ان کے پاس کیا تھا؟ صرف قرآن مقدس کی محبت تھی، قرآن مقدس کا عشق تھا ان کے سینے میں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر ان کو پہنچایا۔ اور ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ یورپ میں مصر کے گورنر کو دعوت دیا گیا، اوکے، اور اپنے ساتھ قاری عبد الباسط صاحب کو بھی لے کر گئے۔ سب انگریز بیٹھے ہیں، سب کوئی عربی سمجھتا بھی نہیں ہے۔ جانے کے بعد گورنر نے کہا کہ آپ حضرات کو میں کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ قاری عبد الباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تلاوت شروع کی۔ جب تلاوت ختم ہوتی ہے تو عظیم ماجرا دیکھتے ہیں کہ وہ انگریز جو عربی سمجھتے بھی نہیں ہے، ان کے سینے میں اسلام بھی نہیں ہے، جو قرآن سے واقف بھی نہیں ہے، سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اس ماجرا کو دیکھ کر سب حیران ہو گئے کہ آخر ہوا کیا، ہمارے آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہو گئے؟ یہ قرآن مقدس کا معجزہ ہے، اسے عشق کیجئے، اس کو سینے سے لگائیے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے پڑھنے والوں کو سینے سے لگائیے، کیونکہ ان سے محبت آپ کو ایسا مقام عطا کرے گی کہ اللہ کے نزدیک آپ بہت عظیم مقام پر پہنچ جائیں گے۔ ایک بات بڑے ہی درد کے ساتھ ایک بات میں کہا کرتا ہوں،
استاد محترم یہاں موجود ہیں، میں لب کشائی کی جسارت کرتا ہوں، حضرت معاف کریں اگر غلطی ہو تو۔ ایک بات یاد رکھیے، ہم میں سے کسی کے پاس 4 بچے ہوتے ہیں، وہ کسی محفل میں جاتے ہیں، کسی فنکشن میں جاتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے کتنے بچے ہیں، کہتے ہیں 4 بچے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ فخر سے بولتے ہیں ایک بیٹا میرا ڈاکٹر ہے، امریکہ میں رہتا ہے، دوسرا بیٹا میرا پروفیسر ہے، فلاں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے، تیسرا بیٹا میرا انجینئر ہے، اور چوتھا بیٹا مولوی صاحب ہے۔ یہ ہمارا انداز بتاتا ہے کہ ہم اپنے انداز سے، اپنے اخلاق سے اپنے اس عالم دین کو، حافظ قرآن کو ذلیل کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے بچے مدرسے میں پڑھنے آنا نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ سیلف ریسپیکٹ کی ضرورت ہے۔ ہر بچہ یہ چاہتا ہے کہ میری عزت بڑھے، مجھے عزت ملے۔ اسکول میں پڑھاتے ہیں، لاکھوں خرچ کرتے ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے بچے کے پاس آپ اتنے پیسے نہیں دیتے ہیں کہ اچھا کپڑا پہن سکے۔ یہ دوستو، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اگر محبت ہے تو قرآن مقدس پڑھنے والے بچوں پر زیادہ خرچ کیجئے اور ان کے نام کو اچھے اور اونچے انداز سے پیش کیجئے، تاکہ اس کا سینہ بلند ہو کہ میرے باپ کو میرے اوپر فخر ہے۔ پھر انشاءاللہ آپ کے اس عمل سے قوم کے بچے آپ کے سامنے آئیں گے جو قرآن مقدس کی تعلیم حاصل کریں گے۔ اب حضرت تشریف فرما ہو چکے ہیں، اب میں مزید بولنے کی میرے پاس ہمت بھی نہیں ہے اور الفاظ بھی نہیں ہے۔ اسلام کا پیغام رکا ہے نہ رکے گا، اسلام کا پیغام رکا ہے نہ رکے گا، مومن کبھی باطل سے ڈرا ہے نہ ڈرے گا۔ لالچ نہ دو ہمیں سونے کے پہاڑوں کا تم، لالچ نہ دو ہمیں سونے کے پہاڑوں کا تم، دامان محمد ہم سے چھٹا ہے نہ چھٹے گا۔ اب آئیے، خطیب ذیشان، ذی صلاحیت، ہر دل عزیز، کروڑوں کے مجمع میں سنجیدگی بخشنے والا ادیب، شہنشاہ فکر و تدبر، آبرو سنیت، جامع معقولات و منقولات، مفکر ملت، شیخ التفسیر، حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی محمد نسیم احمد صاحب بارہ بنکوی مدظلہ العالی، استاذ دارالعلوم دیوبند سہارنپور کو سے میں نہایت ہی ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی ایمانی، عرفانی، حقانی تقریر سے خوابیدہ دلوں کو بیدار کریں۔ یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ حضرت سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے مواعظ حسنہ سے سب کو مستفیض فرمائیں۔